نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں اور اللہ والوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ دیکھیں نا، عقل کبھی کبھی تو کہتی ہے کہ صفا مروہ کے درمیان ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ تو بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیاسے تھے، اب تو نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی پیاسا بچہ ہے، مگر اللہ رب العزت کو اپنی اس عظیم بندی کی وہ دوڑنا، وہ پیاس کے لیے تلاش کرنا، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چلنا اتنا پسند آ گیا کہ آج رہتی دنیا کے لیے حج کے لیے واجب قرار دے دیا گیا۔ عمرہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک صحیح نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی عقل کے گھوڑے دوڑانے والا کہے کہ یار صفا مروہ کے درمیان دوڑنے سے بہتر طواف کر لیتے ہیں، ایک اور طواف کر لیتے ہیں۔ نہیں، جو صحیح کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ تو یہ کتنا شاندار میسج ہے کہ اللہ والوں کی یاد منانا یہ خود رب عز و جل کو کتنا پسند ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں مینا، کوئی عقل کی زیادہ، جو جس کو زیادہ عقل مند کہتے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے کہ یار مینا سے زیادہ بہتر نہیں کعبے میں رہیں، حرم کے اندر رہیں۔ نہیں، مینا میں رہنا زیادہ افضل ہے، عرفات کے میدان میں زیادہ رہنا افضل ہے، اپنے ہوٹل کے کمرے پر آ کر سونا نہیں ہے 10ویں شب، بلکہ وہ 10ویں شب مزدلفہ میں رہنا افضل ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں بہت خوبصورت میسج ہیں کہ کہیں میرے آقا نے قدم رنجہ فرمایا تو آپ نے وہیں جانا ہے، اس وقت رب کو آپ کا وہاں رہنا پسند ہے، آپ نے وہیں وہ وقت گزارنا ہے۔ اور حج میں جو بندگی کا کانسیپٹ ہے نا، وہ بہت پیارا ہے۔ یعنی آپ کچھ بھی ہیں، کتنے ہی بڑے آپ دنیا میں آپ کا مرتبہ ہے، لیکن جو ٹائم آپ کو دے دیا گیا، اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کی طبیعت ساتھ دے نہ دے، آپ مینا میں ہونے چاہیے، آپ فلاں ٹائم میں عرفات میں ہونے چاہیے، آپ فلاں وقت میں مزدلفہ میں ہونے چاہیے۔ یعنی بندگی کا جو کانسیپٹ ہے کہ میں بندہ ہوں، میں ایمان لایا ہوں، اور میرے رب کا، میری شریعت کا جو مجھ پر حکم ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ حج ہمیں درس دیتا ہے۔ وہ حاجی جو سارا سال رب کی نافرمانی کرتا ہے، یہاں آ کر ٹائم کا پابند ہو کر بندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ مبرور کی نشانی یہ ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے۔ تو جس طرح وقت ہوا تو آپ مینا چلے گئے، وقت ہوا تو آپ عرفات گئے، جب تک وقت نہ ہوا آپ نے عرفات نہیں چھوڑا۔ جب آپ کو کہا گیا کہ رات پتھریلی زمین پر مزدلفہ میں گزاری تو آپ نے گزاری۔ جب کہا گیا کہ رمی کرو، رمی کرتے وقت بھی ہو سکتا ہے یہ خیال آئے کہ شیطان تو سامنے نہیں ہے، پتھر کو پتھر مار رہا ہوں۔ نہیں، اللہ والوں کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا تھا، اب آپ کو اس ادا کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت حج کا میسج ہے کہ آپ واپس جا کر بھی جو نماز کا وقت ہے اس میں نماز ادا کریں، جہاں آپ کو ہونا چاہیے آپ وہاں رہیں، جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں نہ جائیں، اپنی زندگی کو اللہ کے جو حکم ہے، شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق ڈھالیں۔ حج کے دنوں میں جب آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں تو کیوں نہ اس پریکٹس کو سارا سال کیا جائے۔ اور دوسری بات کہ لاجکس کی جو بات کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں اللہ والوں کی یاد پتہ نہیں کیوں مناتے ہیں، آپ خاص دن کیوں مناتے ہیں، آپ فلاں دن کو سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں۔ ارے حج کا سفر تو مجھے بتاؤ نا، یہ رمی کرنا حضرت ابراہیم کی یاد ہے، یہ جناب مینا میں رہنا میرے آقا کا طریقہ ہے، یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا بی بی ہاجرہ کا انداز ہے۔ کتنی یادیں ہیں جو ہم یہاں منا رہے ہیں، جو اب وہ واقعات ہو بھی نہیں رہے، شیطان سامنے نہیں آتا کہ اسے کنکری ماری جائے، مگر اللہ کے خلیل کی ادا رب کو ایسی پسند آئی کہ لاکھوں حاجی آج کنکر ہاتھ میں لیے جمرے کو رمی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ سمجھ لو کہ اللہ والوں کی یاد کو منانا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔